ایک ایسا وقت جب سلطنت عثمانیہ ابھی نیو قائم ہوئی تھی، جب ہر فیصلہ تاریخ رقم کرتا تھا اور جب ایک عقل مند، بہادر اور دور اندیش شخص نے سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ وہ صرف ایک وزیر نہ تھا بلکہ ایک سلطنت کی بنیادوں کا معمار تھا۔ سلطان کے بھائی ہونے کے باوجود اس نے تاج نہیں مانگا بلکہ مشورہ دیا، نظام دیا، قانون دیا۔ یہ ہے کہانی علاء الدین بادشاہ کی، جس نے سلطنت عثمانیہ کے نظام کو ایک سلطنت سے خلافت تک کا سفر طے کرنے کا قابل بنایا۔ ویورز، آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے ہم علاء الدین بادشاہ کا تعارف اور ابتدائی زندگی پر بات کرتے ہیں۔ علاء الدین بادشاہ کا نام تاریخ میں ان شخصیات میں آتا ہے جنہوں نے خود کو اقتدار کے دور سے الگ رکھ کر سلطنت کی خدمت کو ترجیح دی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے دوسرے بیٹے تھے۔ ان کا بچپن ایک جنگجو ماحول میں گزرا، مگر ان کی طبیعت عالمی سادہ اور فکری مزاج رکھتی تھی۔ اس کے باوجود ان کی ذہنیت اور علم نے انہیں سلطنت کے مستقبل کے لیے سب سے اہم مشیر بنا دیا۔ جب ان کے بھائی اورنگ خان غازی سلطنت کے تخت پر بیٹھے تو علاء الدین بادشاہ کو وزارت کی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے وزارت عظمی یعنی وزیر اعظم کا کردار قبول کیا اور یوں وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے باقاعدہ وزیر اعظم بنے۔ ان کے فیصلے اور اصلاحات نے سلطنت کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آنے والی صدیوں میں بھی اس کی جھلک نظر آئی۔ علاء الدین بادشاہ کا انداز حکومت مختلف تھا۔ وہ جنگوں میں شامل ہونے کے بجائے سیاسی، سماجی اور فوجی اصلاحات پر زور دیتے تھے۔ ان کی یہی خوبی تھی جو انہیں دیگر درباریوں سے ممتاز بناتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ بھائی کے اتحاد کی اور اقتدار کی بجائے خدمت کو اپنا نصب العین بنایا۔ ان کی سادگی اور فہم و فراست نے انہیں عوام اور دربار دونوں میں پسندیدہ بنا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا مشورہ نہ صرف سنا جاتا بلکہ اس پر عمل بھی کیا جاتا تھا، اور ان کے کیے گئے فیصلے آج بھی سلطنت عثمانیہ کی کامیابی کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہم فوجی اصلاحات، نئی فوج کا قیام، اس پر بات کرتے ہیں۔ علاء الدین بادشاہ نے سلطنت عثمانیہ کی فوج کو منظم اور طاقتور بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ان کا سب سے اہم قدم ایک مستقل اور باقاعدہ فوج کی بنیاد رکھنا تھا۔ اس سے پہلے سلطنت کی فوج قبائلی نظام پر مبنی تھی، جو کہ غیر منظم اور وقتی ہوتی تھی۔ انہوں نے سلطان اور اورنگ خان کے ساتھ مل کر ایک تربیت یافتہ اور تنخواہ دار فوج کا تصور دیا۔ اس اصلاح کے نتیجے میں ینیچری یعنی نئی فوج کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ فوجی دستہ نوجوانوں پر مشتمل تھا جو تربیت، نظم و ضبط اور وفاداری کی اعلیٰ مثال تھے۔ ان کی تربیت اسلامی اصولوں اور عثمانی ثقافت کے مطابق کی جاتی تھی۔ یہ قدم نہ صرف سلطنت کی دفاعی طاقت کو مضبوط کرتا بلکہ اسے دوسرے دشمنوں کے مقابلے میں برتری بھی دلاتا۔ علاء الدین بادشاہ نے فوجی وردیوں کا تصور بھی پیش کیا۔ اس سے فوج میں یکسانیت اور پہچان پیدا ہوئی۔ اس اقدام سے فوجی نظام میں بہتری آئی اور ہر فوجی کو اپنے عہدے اور مقام کا شعور ہوا۔ وردیوں کی تقسیم بھی ان کی نظریات میں سے ایک تھی جس نے سلطنت کی فوج کو ایک باقاعدہ ادارہ بنا دیا۔ ان اثرات کی بدولت سلطنت عثمانیہ جلد ہی ایک منظم طاقت بن گئی۔ ان کا فوجی نظام بعد میں آنے والے سلاطین کے لیے بھی ایک مثالی ڈھانچہ بن گیا۔ کہنا بجانا ہوگا کہ سلطنت کی عسکری قوت کی بنیاد علاء الدین بادشاہ نے رکھی۔ نیکسٹ ہم قانونی اور سیاسی اصلاحات پر بات کرتے ہیں۔ علاء الدین بادشاہ نے نہ صرف فوجی میدان میں کام کیا بلکہ سلطنت کے قانونی نظام کو بھی بہتر بنایا۔ اس دور میں کوئی باقاعدہ قانون موجود نہ تھا، فیصلے سرداروں کی مرضی پر ہوتے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ سلطنت کے لیے ایک منظم قانونی نظام بنایا جائے جس سے عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ انہوں نے شریعت کو روشنی میں سلطنت کے قوانین بنائے اور قاضیوں کی تعیناتی کا ایک منصفانہ نظام پیش کیا۔ قاضی نہ صرف مذہبی معاملات دیکھتے تھے بلکہ سماجی انصاف بھی فراہم کرتے تھے۔ اس سے عوام کا اعتماد حکومت پر بڑھا اور انصاف کی فراہمی میں تیزی آئی۔ سیاسی طور پر بھی علاء الدین بادشاہ نے درباریوں کو ایک مشورہ دیا۔ انہوں نے سلطنت کے مختلف علاقوں کے نمائندوں کو دربار میں جگہ دی تاکہ فیصلے صرف سلطان کے ارد گرد لوگوں تک محدود نہ ہوں۔ اس مشورے کے نظام کے مطابق عوام کو بھی حکومتی فیصلوں میں شامل کیا گیا۔ ان کی سیاسی اور قانونی اصلاحات نے عثمانی حکومت کو ایک ریاستی ڈھانچہ فراہم کیا جو صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ انصاف، قانون اور مشورے کی بنیاد پر قائم تھی۔ یہ بات علاء الدین بادشاہ کو باقی وزیروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ویورز، نیکسٹ ہم سادگی، وفاداری اور اثرات پر بات کرتے ہیں۔ علاء الدین بادشاہ کی سب سے بڑی خوبی ان کی سادگی تھی۔ وہ شاہی زندگی گزارنے کے بجائے عام لوگوں کی طرح رہتے، سادہ کھانا کھاتے اور عاجزی سے گفتگو کرتے۔ ان کی شخصیت میں غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی، حالانکہ وہ خود ایک شہزادے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے بھائی سلطان اور اورنگ خان کے اقدار پر نظر نہیں ڈالی بلکہ ہر موقع پر ان کا ساتھ دیا۔ یہی وفاداری سلطان کو بھا گئی اور انہوں نے ہر بڑے فیصلے میں علاء الدین بادشاہ کے رائے کو
अहमियत दी। इनकी ये वफादारी सल्तनत में एतमाद और मोहब्बत की फिजा कायम रखने में मददगार साबित हुई। अलाउद्दीन पाशा के इस्लाहात ने न सिर्फ इनके दौर को संवारा बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल कायम की। इनके बनाए हुए निज़ाम कई सौ साल तक सल्तनत उस्मानिया में जारी रहे और इन्हीं इस्लाहात की बदौलत सल्तनत एक आलमी ताकत बनी। व्यूअर्स, अगर हम तलीमी व सकाफती खिदमात पर बात करें तो अलाउद्दीन पाशा ने सल्तनत उस्मानिया में तलीम व तहज़ीब पर भी खास तवज्जो दी। उन्होंने उलमा और दानिशवरों को दरबार में बुलाया और इनकी सरपरस्ती की। इनके दौर में कई मदरसे और तलीमी इदारे कायम किए गए जिन्होंने न सिर्फ दीनी अलूम बल्कि दीगर मजमून भी पढ़ाए। इससे माशरे में इल्म का शऊर बढ़ा। उन्होंने ये यकीन रखा कि एक कामयाब सल्तनत तलवार से नहीं बल्कि कलम से बनती है। इसलिए उन्होंने नौजवानों के लिए तलीम को आसान और काबिल रसाई बनाया। उनके बनाए गए तलीमी इदारों में न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी तलीम हासिल करते। ये बर्दाश्त और रवादारी की एक आलमी मिसाल थी। सकाफती लिहाज से भी अलाउद्दीन पाशा ने सल्तनत को निखारा। उन्होंने फ़न तमीर, खताती, मसूकी और इस्लामी फ़नून को फ़रोग़ दिया। उनकी सरपरस्ती में कई शानदार मसाजिद और इमारतें तहमीर हुई। का तर्ज तहमीर आज भी लोगों को हैरान करता है। इन इमारतों में सादगी और रोमानियत का हसीन इम्तजाज दिखाई देता है। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि अलाउद्दीन पाशा सिर्फ एक सियासी मशीन नहीं बल्कि एक मुकम्मल तहजीबी रहनुमा भी थे। उन्होंने मुशर्रती इस्लाहात के साथ साथ उल्मी और सकाफती तरक्की को भी अपने मिशन में शामिल किया और यही वजह है कि इनका दौर अमन, इल्म और तरक्की का दौर कहलाता है। इनके इंतकाल के बाद भी इनका नाम इज्जत व एहतराम से लिया जाता है। उस्मानी तहरीक में वो एक मशीर, इस्लाह पसंद और वफादार भाई के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। अगर हम आज की वीडियो के इख्तिताम पर आएं तो तहरीक में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो तख्त पर नहीं बैठते लेकिन उनकी हिकमत, उनका इखलास और उनके फैसले तख्त की बुनियादें मजबूत करते हैं। अलाउद्दीन पाशा एक ऐसा वजीर और एक ऐसा भाई, एक ऐसी इस्लाह पसंद था जिसने इक़्तिदार को नहीं बल्कि किरदार को चुना। वो चला गया मगर उसके असूल, उसकी तालीमात और उसकी दी हुई राय आज भी जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये एक फिक्र की कहानी है जो रहनुमाओं को सिखाती है कि ताकत बंदूक से नहीं, नीयत, इल्म और सच्चाई से आती है। ये थी कहानी अलाउद्दीन पाशा की, सल्तनत उस्मानिया का पहला वजीर आज़म, तहरीक का खामोश हीरो। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।